سب سے پہلے آپ کو بتائیں بلاول ہاؤس میں سیاست کے دو بڑوں کی بیٹھک۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات۔ بلاول بھٹو بھی شریک ہوئے۔ تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ اور مہنگائی سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیگی وفد میں رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب شامل۔ جے یو آئی کے اکرم خان درانی اور مولانا اسد محمود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ آصف زرداری آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی بلاول ہاؤس میں سجی بڑی بیٹھک۔ مسلم لیگ نون کا وفد پارٹی صدر شہباز شریف کی قیادت میں بلاول ہاؤس پہنچا۔ احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب وفد میں شامل تھے۔ بلاول ہاؤس پہنچنے پر سابق صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، مخدوم احمد محمود، رخسانہ بنگش، عبدالقادر شاہین اور ترجمان ذوالفقار علی بدر نے نون لیگی وفد کا استقبال کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ مولانا اسد مدنی، اکرم درانی اور فیصل کریم کنڈی بھی بلاول ہاؤس پہنچے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی بلاول ہاؤس میں ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم گفتگو کی۔ قائدین میں تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ کن اقدام کے لیے اہم مشاورت ہوئی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی آگ عوام کے گھر جلا رہی ہے۔ حکومت کو گھر بھجوا کر عوام کو اس ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ قائدین میں اتفاق ہوا کہ سابق صدر آصف علی زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر مشترکہ ملاقات کر کے حتمی لاہ عمل ترتیب دیں گے۔ سید یوسف رضا گیلانی، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، مخدوم احمد محمود اور مریم اورنگزیب بھی ملاقات میں شرکت کریں گے۔ کیمرامین یاور بھٹی اور ابوبکر شان کے ساتھ وسیع اللہ، سٹی 42۔ موجیں ختم ہو گئیں۔ رواں سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل امتحانات ہوں گے۔ عملی امتحانات کا نصاب 10ویں اور 12ویں کے نصاب سے تیار ہوگا۔ 9ویں سے 12ویں جماعت کے امتحانات پورے نصاب کے مطابق ہوں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان اس بار پورے نصاب سے لیا جائے گا۔ کرونا وبا کے نام پر طلبہ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ سائنس کے طلبہ کے پریکٹیکلز بھی ہوں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال امتحان منتخب نصاب کے بغیر پریکٹیکلز کے لیے گیا تھا۔ کرونا کی وبا میں نمایاں کمی پر پنجاب حکومت پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ کاروباری مراکز وقت کی پابندی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ کھول دی گئی ہے۔ شادی کے انڈور تقریبات 500 مہمانوں کے ساتھ کی جا سکیں گی۔ سینما ہالز، جمز، مزارات، پارکس میں معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ کورونا کے کیسز میں واضح کمی آ گئی، تاہم کیسز بدستور رپورٹ ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 179 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مرض کی شدت کے باعث 2 افراد نے دم توڑ دیا۔ شہر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.1% رہ گئی۔ کورونا کے کیسز میں واضح کمی آئی ہے، تاہم کیسز بدستور رپورٹ ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 179 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہوشربہ مہنگائی نے آمدن اور اخراجات کے درمیان توازن بگاڑ دیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں درجہ دوم گھی 3 روپے اضافے سے 395 روپے کلو ہو چکا ہے۔ دال چنا 2 روپے مہنگی، ڈبے والا دودھ 5 روپے بڑھ کر 170 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ درجہ دوم کا گھی 3 روپے اضافے سے 395 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں دال چنا کا 50 کلو کا بیگ 100 روپے بڑھ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں دال چنا 160 روپے فی کلو گرام میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ڈبے والا دودھ 5 روپے اضافے سے 170 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ حکومت کو عوام کی مشکلات کا احساس ہی نہیں ہے۔ گھی ہے وہ 3 روپے پر کے جی اور جو آئل ہے 4 روپے پر لیٹر یعنی کہ مہنگا ہو گیا، اور دال چنا 2 روپے پر کلو مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن گھی آئل مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ حالات بہت زیادہ، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا مشکل کیا ناممکن ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے دوران درجہ اول کا گھی 25 روپے کلو اور خوردنی آئل 20 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے متوسط اور غریب طبقہ کرش ہو کر رہ گیا ہے۔ عوام کہتی ہے خان صاحب بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تو کنٹرول کریں تاکہ ان کا گزر بسر بآسانی ممکن ہو سکے۔ کیمرامین محمد عدیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ کاروباری ہفتے کا دوسرا روز انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ 48 پیسے اضافے کے ساتھ ڈالر کی قیمت 176 روپے 23 پیسے ہو گئی۔
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की कीमत जारी कर दी। डॉलर की कदर में 48 पैसे मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटर बैंक में डॉलर 175 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 176 रुपए 23 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 176 रुपए 23 पैसे पर क्लोज हुई। अभी आपको बताएं कि जचगी के दौरान एक साल में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। 2021 में 1000 माएँ जान से गईं। पंजाब के मराकज़ सेहत पर पैदा होने वाले 88,000 फूल खिलते ही मुरझा गए। हुकूमती रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत ने दाता दरबार कॉम्प्लेक्स और इमारत के डिज़ाइन की तैयारी और फिजिबिलिटी स्टडी के लिए बजट मंजूर कर लिया है। हुकूमत की जानिब से दाता दरबार की इमारत और कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 50 साल प्लान बना लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने कॉम्प्लेक्स के डिजाइन की तैयारी के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया है। हुकूमत दाता दरबार के प्लान और डिजाइन बनाने वाले कंसल्टेंट को 8 करोड़ रुपए की अदायगी करेगी। दाता दरबार की मौजूदा और नई इमारत के लिए प्राइवेट कंसल्टेंट की मदद ली जा रही है। कंसल्टेंट फिजिबिलिटी स्टडी और डिजाइन की तैयारी में मदद देगा। कॉम्प्लेक्स की तामीर के साथ जायरीन की सहूलत के लिए भी मनसूबाबंदी होगी, जिसमें पार्किंग, सिक्योरिटी, लंगर खाने और लाइब्रेरी समेत दीगर तामीराती काम प्लान का हिस्सा होंगे। इसी तरह नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए भी सेंटर की तामीर होगी, जबकि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान दाता दरबार के अतराफ रोड और गलियों की तामीरें नौ की जाएगी। लाहौर में वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर का बजट बढ़ाने का फैसला। महकमा हाउसिंग ने हुकूमत से 2 अरब 6 करोड़ मांग लिए। महकमा हाउसिंग ने लाहौर में वाटर एंड सीवरेज की स्कीमों के लिए हुकूमत से सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की इस्तदा कर दी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक वाटर सप्लाई की स्कीमों पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से 1 अरब 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अर्बन डेवलपमेंट के लिए वास्ता की 18 स्कीमों को 27 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट यूडी विंग LDA को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक लाहौर में 42 स्कीमों के मजमूई तौर पर हुकूमत से 2 अरब रुपए का बजट मांगा गया है, लेकिन काबीना की मंजूरी के बाद स्कीमों को रवा माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। LDA की मेगा रिहायशी स्कीम LDA सिटी को माली मुश्किलात का सामना है। LDA हुकाम ने रवा साल कुछ ब्लॉक्स का कब्जा देने के लिए कर्ज उठाकर डेवलपमेंट वर्क्स को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। वाइस चेयरमैन LDA नईमुल हक ने LDA सिटी प्रोग्रेस इजलास में हिदायत दी। LDA बैंक ऑफ पंजाब से डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल करने के लिए कर्ज लेगा। LDA सिटी के लिए रवा माली साल में 5 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। जराये के मुताबिक कोविड सूरत हाल अलाइटियों के माली मसाइल के बाइस LDA सिटी को 2 अरब रेवेन्यू हासिल हुआ। जराये के मुताबिक LDA सिटी के डेवलपमेंट मुकम्मल करने के लिए 6 से 9 अरब दरकार हैं। LDA हुकाम ने रवा माली साल में LDA सिटी का फेज वाइज कब्जा देने का ऐलान कर रखा है। LDA सिटी की बाकी मानदा अराजी के लिए लाजमी एक्विजिशन के लिए भी फंड्स दरकार हैं। LDA सिटी में मेन गेट, एक्सेस रोड, मस्जिद, साइट ऑफिस की तामीर के लिए भी फंड्स दरकार हैं। रिटेल स्टोर्स ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का भी तोड़ निकाल दिया। सारिफीन से तो टैक्स काट लिया, लेकिन FBR को रिकॉर्ड नहीं मिल सका। FBR ने स्टोर्स की चोरी पकड़ने के लिए सर जोड़ लिए। FBR जराये के मुताबिक शहर के बड़े रिटेल स्टोर से खरीदारी के बाद शहरियों की जानिब से FBR को भिजवाई गई 12,000 इनवॉइसेस की FBR के सिस्टम से तस्दीक नहीं हो सकी है। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक स्टोर्स की 12,000 इनवॉइसेस की तस्दीक न होने पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। FBR जराये के मुताबिक इस अमर का जायजा लिया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक होने के बावजूद गैर मुसद्दिका इनवॉइसेस के इजरा के लिए रिटेल स्टोर्स ने सेल के दुरुस्त तदादुशुमार छुपाने के लिए कौन सा तरीकाकार अपना रखा है। FBR ने POS की इनवॉइसेस की तस्दीक न होने पर स्टोर्स की फहरिस्तें मुरत्तब करना शुरू कर दी हैं। जराये का कहना है कि FBR ने इनवॉइसेस की तस्दीक न होने पर स्टोर्स को सर बमोहर करने के लिए मंसूबा बंदी शुरू कर दी है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को कल अदम करार देने की इस्तदा की है। एडवोकेट राना मोहम्मद अयूब खावर ने दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 आइन के आर्टिकल 19 से मुतसादम है। ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया की आज़ादी को महदूद नहीं किया जा सकता। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 अदालती निज़ाम पर दबाव बढ़ाने के लिए नाफिज किया गया। जजेस को कारकर्दगी रिपोर्ट न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सेक्रेटरी लॉ को भी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का पाबंद बनाया गया। पाकिस्तान की अदलिया आइन के अलावा किसी को जवाबदेह नहीं। TV चैनल्स की निगरानी के लिए पैमरा एक्ट पहले से मौजूद है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के तहत 2 रियासती इदारों को इख्तियारात से खेलने की इजाजत दी गई है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया है। हुकूमत पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस लाकर अपने मज़मूम मकासद पूरे करना चाहती है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना बिला जवाज़ है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 को कलअदम करार दे।
اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ رانا محمد ایوب خاور نے موقف اپنایا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 19 سے متصادم ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے میڈیا کی آزادی کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 عدالتی نظام پر دباؤ بڑھانے کے لیے نافذ کیا گیا۔ درخواست گزار نے آرڈیننس کا عدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ پاک عرب سوسائٹی میں شہریوں سے فراڈ کا معاملہ، عدالت نے سوسائٹی مالکان کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سینکڑوں متاثرین نے عدالت کے باہر خاموش احتجاج کیا۔ انہوں نے ملزمان کی ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا کی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ نے جائیداد منجمد کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر مجبور کیا گیا۔ انکار پر مقدمات میں ملوث کر دیا گیا۔ ڈی جی نیب نے اہل خانہ کی تمام جائیدادیں منجمد کر دی۔ ڈی جی نیب نے جائیدادوں پر وصول کنندہ بھی مقرر کر رکھا ہے۔ ہائی کورٹ سے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ سیشن کورٹ نے قتل کیس کی تحقیقات مکمل نہ کرنے پر ایس پی مغل پورہ رضا تنویر کی تنخواہ تاحکم ثانی بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شبریز اختر راجہ کی عدالت میں تھانہ اقبال ٹاؤن کا قتل کیس سعید بنام سرکار زیر سماعت ہے۔ ادائیگی کے باوجود قبر پر ماربل نہ لگانے پر عسکری 10 کا رہائشی اسرار احمد صارف عدالت پہنچ گیا۔ عدالت نے درخواست پر ماربل اینڈ گرینائٹ فیروز پور روڈ اچرا کے مالک سے جواب طلب کر لیا۔ کہ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ سیاست میں سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں۔ اپنی سیاسی ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکی مفاد میں مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وفاقی وزیر سیفران صاحبزادہ محبوب سلطان اور ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان نے ملاقات کی۔ ملکی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سیاسی عمل کی وجہ سے رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اپنی سیاسی ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے مشاورت اور ملکی مفاد میں ہی کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی شہباز شریف سے شائستہ پرویز ملک، سیدہ نوشین افتخار، چودھری سجاد گجر اور شزرہ منصب سمیت دیگر کی ملاقات ہوئی۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ 3.5 سال سے زائد کے عرصے میں حکمرانوں نے سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹین کا کہنا ہے کہ پنجابی زبان کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹین کا مزید کہنا تھا کہ پنجابی زبان کو نصاب میں شامل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر خصوصی تجاویز دی جائیں گی اور پنجابی کو سندھی اور پشتو کی طرح نصاب میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور ایوان اقبال کمپلیکس کے اشتراک سے یونیک گروپ کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امرناک افسوس ہے کہ پنجابی بولنے والے اپنی ہی زبان سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ پاک ازبیک ٹریڈ اینڈ کلچر سینٹر میں ازبیکستان کے ٹورزم برانڈ ایمبیسڈر کی ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزیر سیاحت اور سپورٹس ازبیکستان تیمور مرزا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں تیمور مزرائیف نے روہیل اکرام کو ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر تیمور مزرائیف کا کہنا تھا سیاحت کی خاص اہمیت ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ سیاحتی تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سیاحت کا مرکز ہے، امید ہے پاک ازبک دوستی برقرار رہے گی۔ I'm very happy that Mr. Rohel was chosen by our ministry as the best representative to promote tourism and culture and cultural heritage in Pakistan. روہیل اکرام کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ازبکستان کے وزیر پاکستان آئے، پاک ازبک ٹریڈ اینڈ کلچر سینٹر سے ٹورزم برانڈ ایمبیسڈر کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں پاکستان اور ازبکستان کی دوستی مضبوط رہے گی اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ It's an honor for me that they have selected me ambassador of tourism for Pakistan. And we will do our best, whatever we can, for the Uzbekistan government. And we will also want to promote our tourism in Pakistan also, and it will be vice versa. So we will make sure that whatever
we can, we will do it. प्रिंसिपल इदारा सियाहत और होटल मैनेजमेंट फयाज अहमद का कहना था कि हमारा इदारा सियाहत के लिए काम करता है। आज हम उम्मीद करते हैं कि पाक उज़्बेकिस्तान की दोस्ती कायम रहेगी और सियाहत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी तिजारत और सियाहत को फरोग देने के लिए इस तरह की तकरीबात बहुत मददगार साबित होंगी। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फरीहा पतूल, सिटी 42। सदर रेलवे स्टेशन पान मंडी आसिफ मुन्ना के भाई की दावत वलीमा सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान, सदर खिदमत ग्रुप हॉल रोड बाबर बट समेत शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर ने शिरकत की। रेलवे मार्की ऑस्ट्रेलिया चौक में मुनक़िदा शादी की तकरीब में MNA वहीद आलम खान, MPA मिर्ज़ा महबूब, मरकजी सदर पान सिगरेट एसोसिएशन हाजी वसीम, चेयरमैन लिबर्टी मार्केट राना इखलाक और CEO न्याजी ट्रांसपोर्ट ग्रुप आजम खान भी शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी खिदमत ग्रुप हॉल रोड मौज़म खान, आमिर भंडर, सदर मॉडल टाउन ट्रेडर्स जावेद इकबाल बट, अब्दुल वहाब अरशद घुरकी और महबूब भट्टी ने भी शिरकत की। ताजिर रहनुमा उर्दू बाजार हुमायूं बाबर, राना फहद और दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।